السلام علیکم اور گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا جماعت سوئم کا اردو کا لیکچر نمبر 11 ہے، جس میں آج ہم حضرت رابعہ بصری کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی بچوں، آپ اپنی کتاب سدا بہار اردو کا صفحہ نمبر 114 کھولیے۔ جی بچوں، آج ہم پڑھیں گے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ محمد اسماعیل تھا۔ وہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ عربی میں 4 کو اربع کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ان کا نام رابعہ رکھا گیا تھا۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ کہیں جاتے ہوئے اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بردہ فروش کا مطلب آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، نے پکڑ کر انہیں کنیز بنا کر ایک امیر آدمی کو بیچ دیا۔ وہ آدمی بہت سخت مزاج تھا، ان سے بہت کام لیتا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اسے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھڑی سے ہلکی سی آواز آئی۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کس سے باتیں کرنے کی آواز ہے۔ اس نے کوٹھڑی کے قریب جا کر سنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اے اللہ تعالیٰ، آپ میرا حال جانتے ہیں۔ میں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن کام کاج میں مصروف ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتی۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دیجیے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مالک اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا مطلب کانپ اٹھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی گھر میں رہنا چاہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر ایسا نہ چاہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ میری آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صرف یہ درخواست ہے کہ جس ذات کی آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو رات کو جاگ کر عبادت کرتی ہیں، اس کے صدقے میری زیادتیوں کو معاف کر دیجیے۔ امیر آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئی۔ وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حفظ کیا، قرآن کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث زبانی یاد کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دل و جان سے دن رات عبادت میں مشغول رہتیں۔ بڑے بڑے بزرگ ان کے پاس حاضری دیتے اور دین کی باتیں سمجھتے۔ ایک بار کچھ مہمان آئے۔ گھر میں کھانے کو صرف 2 روٹیاں تھیں۔ جی بچوں، یہاں تک کا آپ کا آج کا سبق ہے۔ جتنے بھی میں نے یہاں الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کی املا ہے۔ ان کو آپ نے اسکول رائٹنگ میں لکھ کر ان کی بار بار مشق کرنی ہے، اسکول رائٹنگ میں، اور شوشوں کو بھی دیکھنا ہے۔ شیخ میں 4 شوشے آئیں گے، اور اربع بھی دیکھنا ہے آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے۔ پیدائش، آپ نے یہ مشق ان الفاظ کی اسکول رائٹنگ میں کرنی ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ آج کی ڈائری نوٹ کریں۔ جی بچوں، آج کی ہماری ڈائری ہے بک صفحہ نمبر 114 کی ریڈنگ۔
پلس خط کشیدہ الفاظ کی املا کریں۔ امید ہے بچوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔